الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ کل کے درس میں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کی صفات کا ذکر آیا تھا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کوئی غلطی اور کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرتے ہیں۔ استغفار جو ہے یہ تمام جو امراض ہیں، اندرونی بیرونی مالی اور اسی طرح بارشوں کے سلسلہ میں، بے روزگاری کے سلسلہ میں، یہ سب کے لیے ایک اکسیر جو ہے یہ نسخہ ہے، اور اکسیر جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ وہ سب کا مداوع اس کے اندر ہے، استغفار کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر آپ نے جس بات کی کثرت کرنی ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے استغفار کی کثرت اور کلمہ شریف کی کثرت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اللہ والے بزرگ، ابن کثیر نے ان کا واقعہ لکھا ہے، تو اسی سے آگے آوے گا۔ تو وہ ان کے پاس جب کوئی آدمی کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، تو آپ اس کو کہتے کہ استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، ہم خود بھی بھوکے مر رہے ہیں، جانور بھی بھوکے مر رہے ہیں، تو کوئی پرسان حال نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جا کر استغفار کرو۔ ابھی وہ آدمی گیا، ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت بے روزگاری بہت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو دعا فرمائیں اور اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کریں۔ آپ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ جا کے استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کر کہا یا حضرت میں بے اولاد ہوں، میرے کار اولاد نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمائیں۔ فرمایا جا کے استغفار کرو۔ ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا حضرت جیسے حکیم ہوتے ہیں نا ہمارے گاؤں کے اندر، وہ جو بھی آتا ہے اس کو ایک نسخہ دیتے رہتے ہیں، تو وہ بندے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وہ مشہور واقعہ بھی ہے نا کہ ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ حکیم صاحب میرے پیٹ میں درد ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دوائی لے جاؤ اپنی آنکھوں کے اندر ڈال لو۔ انہوں نے کہا حضرت میرے پیٹ میں درد ہے تو آپ آنکھوں کی دوائی دے رہے ہیں؟ کہتا اگر تم دیکھ کر کھاتے نا تو تمہارے پیٹ میں تکلیف نہ ہوتی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری آنکھیں خراب ہیں، سمجھائی نا؟ اگر تم اس کو جو چیز تم کھا رہے تھے اس کو اگر دیکھ کر کھاتے تو تم بیمار نہ ہوتے، اور لحاظ رکھ کر کھاتے تو بیمار نہ ہوتے، سمجھائی؟ تو انہوں نے کہا یہ دوائی لے جاؤ اور اپنی آنکھوں کے اندر ڈالو۔ انہوں نے کہا حضرت جو بھی آدمی آتا ہے کہ آپ اسی کو ایک ہی نسخہ دیے جا رہے ہیں کہ بس یہ استغفار کرو اور استغفار کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو آپ کو بات بتائی ہے نا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ سورۃ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نسخہ خود تجویز فرمایا ہے۔ ان سے کہا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کے ہاں استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا ان سے کہیں استغفار کریں، ربکم، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کریں، انہ کان غفارا، اللہ رب العزت جو ہیں وہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ جب آپ استغفار کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت تم پر بارش برسائیں گے۔ جس طرح وہ بندہ آیا تھا نا، اس نے کہا حضرت قحط سالی ہے تو کیا کریں؟ استغفار۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ استغفار کریں گے
تو یرسل السماء علیکم مدرار، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے. جب بارش ہوگی تو قحط سالی دور ہوگی، فصلیں ہوں گی، بغات ہوں گے، آپ کے جو اپنا فاقہ کشی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ جو وَيُمْدِدْكُمْ، اور کیا ہوگا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ رب العزت تمہارے مالوں کے اندر جو ہے نا وہ بڑھوتری کریں گے. جیسے وہ بندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ وہ مالی میری حالات بڑے خراب ہیں، تو آپ نے ان کو کہا کہ استغفار. فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور جو ہے وہ تمہارے مالوں کے اندر بڑھوتری کریں گے، اضافہ کریں گے. وَبَنِينَ، اور کیا ہوگا کہ تمہارے اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا فرمائیں گے. تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ دیکھو جو میں نے باتیں کہی تھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی گی، اللہ رب العزت نے کہا کہ جب آپ استغفار کریں گے تو بارشیں بھی ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے مالوں کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ رب العزت تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا. جو بیویاں بانجھ ہو چکی ہیں، جو بچے جننے کے قابل نہیں ہیں، جب آپ استغفار کریں گے، اللہ کے حضور میں معافی طلب کریں گے، اللہ رب العزت تمہیں بیٹا بھی عطا کریں گے، تمہیں اولاد بھی عطا کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن کے اندر 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک ہے. جو نبی ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود فرماتے کہ میں 70 مرتبہ اللہ رب العزت کی بار کے اندر استغفار کرتا ہوں. اور مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے یہ جو استغفار ہے یہ صرف گناہوں کے اپنا مقابلے کے لیے نہیں ہے کہ جب گناہ ہو تو پھر استغفار کیا جائے. فرمایا کہ یہ آپ کے درجات کے بلندی کا ذریعہ بھی ہے. جس کے گناہ نہیں ہے جب وہ استغفار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. اور سورہ نصر آپ سنتے رہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے گی اور لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہوں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہوں گے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. اے ہمارے محبوب آپ ایسا کریں، اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں. اللہ تعالیٰ کا تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یا اللہ تو شکر ہے کہ آج اسلام کے اندر جو ایک کسب پسری کی حالت میں شروع ہوا تھا، چند آدمی تھے چھپ کر نماز پڑھتے تھے جی، اور کفار جو ہے نا ہم پر ہر وقت ٹوٹ پڑتے تھے. آج دیکھیں اسلام کا اللہ تعالیٰ غلبہ ہوا ہے اور فوج در فوج ہزاروں کی تعداد لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو آپ کو فرمایا کہ جب ایسا موقع ہو، یعنی جب آپ کو کوئی آسائش ملے، کوئی خوشی ملے، تو فسبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں. اور دوسری بات کیا شاہ فرمائی؟ واستغفرہ، اے ہمارے محبوب اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، آپ سے زندگی میں کوئی گناہ سرزاد نہیں، اور کسی بھی نبی سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہوتا. انبیاء علیہ السلام گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ استغفار کریں تو اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں. تو جب اللہ رب العزت انبیاء کو کہتے ہیں استغفار کرو، تو ہمارے لیے یہ نہیں کہ ہم بھی استغفار کریں. اب استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ چلتے پھرتے آدمی ایک تسبیح پڑھتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور دوسرا ہے کہ باقاعدہ بیٹھ کر کسی جگہ پر آدمی اپنے گناہوں پر نظر کرے. جو آدمی گناہ ہر آدمی کو پتہ کہ میں نے زندگی کے اندر کون کون سے گناہ کیے، ان گناہوں پر نظر کرے اور کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ جو گناہ ہو گئے یا تو معاف فرما دے، یا اللہ جو گناہ ہو گئے معاف فرما دے، آئندہ سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ بیٹھ کر ایک جگہ پر گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو پھر کیا ہوگا
اللہ تعالی ہماری اولاد کے اندر بھی برکت دے گا، مالوں کے اندر بھی برکت دے گا، اور بارشیں بھی ہوں گی، سارے جو معاملات ہیں نا وہ سارے معاملات درست ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت ہے، گناہ زیادہ ہیں، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے نا، اور گھروں کے اندر جو فساد نظر آتا ہے، خاندانوں کے اندر جو معاملات نظر آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ گناہ ہے، جو ہے نا۔ جب گناہ کم ہوں گے تو مصیبتیں بھی کم ہوں گی، جب گناہ زیادہ ہوں گے تو مصیبتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو اس کو گناہوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔